حکم قرآن دے اندر طریقہ میرے محبوب نے دسیا، حج دا حکم قرآن دے اندر طریقہ میرے مدینے والے نے دسیا۔ میرے نبی دے غلامو اگر مدینے والے دی محبت دل دے اندر نہیں، مدینے والے دا پیار دل دے اندر نہیں، جب تک محبت نہیں اتباع ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اپنی مرضی دے نال نماز پڑھتا ہے میرے نبی دے غلاموں تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بچوں میرے نبی دے غلاموں علماء کرام موجود ہیں، قاری اقبال صاحب، حافظ ممتاز صاحب، قاری شوکت صاحب، میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ۔ مغرب دے 3 فرض نے، مغرب دے کنے فرض نے؟ اگر کوئی بندہ کہے نماز پڑھنا تو ویسے ثواب ہے، میں 4 پڑھنا ون ٹائم ہی ہے میرے کو، میں 4 فرض پڑھنا ون نہ میرے نبی دے غلاموں میرا رب فرماندا ہے میرے یار نے 3 پڑھے نے، تسی 3 پڑھو گے تو قبول کراں گا۔ توجہ، سویر کے 2 فرض نے، اگر کوئی کہے میرے پاس تے ٹائم ہے نا، میرے کول ٹائم ہے میں 4 پڑھنا وا، 3 پڑھنا وا، 5 پڑھنا وا، نہیں فرمایا جس طرح میرے یار نے تانوں دسیا ہے نا اس طرح پڑھو گے تو تاں قبول کراں گا۔ اگر اپنی مرضی نال چلے میرے نبی دے غلاموں میرا رب فرماتا ہے او سجدے منہ تے مار دیاں گا، او عبادت منہ تے مار دیاں گا، او مینوں تیری عبادت دی ضرورت نہیں، مینوں اگر پسند ہے تو یار دی ادا پسند ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے نے فرمایا مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ جھکا رہا میں نماز میں۔ جشن میلاد النبی میرے نبی دے غلاموں سانو کی خبر کے جھکنا کی ہوندا ہے، اے اٹھن بیٹھن دا نا کی ہے نماز ہے، سونے مدینے والے نے دسیا۔ علامہ اقبال قلندر اور بول پہ نے فرمایا مجھے کیا کام تھا رکوع سے، اور مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ جھکا رہا میں نماز میں۔ میرے نبی علیہ السلام نے غلاموں اگر کوئی بندہ اپنی مرضی نال عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں آئے گی۔ میرے نبی نے غلاموں ذرا توجہ فرمائیے، حج ہے کس چیز کا نام؟ بھائی سراج صاحب چودھری صاحب دیکھ کے آئے نے جرا کالا کوٹھا سنو نظر آندا ہے تصویراں دے اندر، کیا رب اس کے اندر موجود ہے؟ میرا رب دے ہر جگہ موجود ہے، بول سبحان اللہ۔ مسجد چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے، میدان ہوئے صحرا ہوئے، جنگل ہوئے بیابان ہوئے، کسی جگہ خالی نہیں، میرے رب ہر جگہ تے موجود ہے۔ تے بندہ جا کے طواف کرتا ہے، توجہ ہے میرے نبی دے غلاموں، بندہ جا کے طواف کرتا ہے، اس طواف کا کی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کالے کوٹھے دے اندر موجود ہے؟ نہیں، فرمایا میرے یار محمد نے جو اس طرح دا طواف کیتا ہے تسی بھی اس طرح دا طواف کرو تو ہن حج تے عمرہ دا ثواب عطا کراں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں توجہ، بھائی صاحب دیکھ کے آئے نے، میں منظر پیش کر رہی ہوں، مقام ابراہیم ہے، حاجی صاحب توجہ ہے نا، مقام ابراہیم ہے، اتے کوئی خاص وجہ ہے کہ 2 نفل ادا کرو؟ پورا خانہ کعبہ موجود بھی ہے، اتنا بڑا میدان ہے۔ فرمایا نہیں جتے میرے یار خلیل نے 2 رکعت نفل ادا کی تھی، تسی اتھے جا کے نفل 2 ادا کرو، فرمایا تو ہن حج تے عمرے دا ثواب عطا کراں گا۔ توجہ میرے نبی دے غلامو، حج ہے کس چیز دا نا؟ ایک کالے کوٹھے دے ارد گرد گھومن دا نا حج ہے؟ کیا مقام ابراہیم سے 2 نفل پڑھن دا نا حج ہے؟ صفا اور مروہ پہاڑیاں پاکستان دے اندر کنی بڑیاں نے، بڑی بڑے پہاڑ تے اتھے
اتنے تے میں تے دیکھ کے میں سمجھا کہ بڑی پہاڑی ہونی ہے، صفا اور مروہ بڑے بڑے پہاڑ ہونے، نہیں فرمایا نہیں بڑے پہاڑ تے نہیں ہے میرے نبی دے غلاموں، لیکن میرا رب ارشاد فرمانا شعائر اللہ، اے میرے نشانیاں دے وچوں ایک نشانی نے۔ مولا او کی وجہ ہے؟ فرمایا میری پیاری بندی حضرت اسماعیل دی اما حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی، او نبی بھی نہیں سی، او ولی سی لیکن نبی نہیں سی، پیغمبر نہیں سی اور رسول نہیں سی، لیکن نبی دی اما سی۔ توجہ، نبی دی اما سی، نبی دی گھر والی سی۔ اتھے دوڑ لئیے صرف عبادت واسطے نہیں، علماء کرام تو دوسرا سنیا ہونا ہے کہ وہ عبادت واسطے نہیں دوڑیاں بلکہ پانی دی وجہ کر کے، جدو پانی ختم ہو جائے پانی دی وجہ کر کے حضرت بی بی حاجرہ پاک دوڑیاں نے۔ میرے رب نو ادا پسند آئی ہے، میرے رب نے فرمایا اے حاجیو، اے میرے گھر دا طواف کرنا لیو، جس طرح میری پیاری بندی صفا مروہ تے دوڑ لئیے، تسی بھی اسی طرح دوڑ لو تے تانوں حج عمرہ دا ثواب عطا کراں گا۔ توجہ توجہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر لگا ہویا ہے، بلیک سٹون، حجر اسود، حجر منے پتھر، اسود منے کالا، سونا بھی کوئی نہیں، اتھے تے سونے سونے پتھر نے کوئی نہیں چمدا، لیکن خدا دی قسم نظارہ تے دیکھو، وہ منظر تے ذرا دل دے اندر تے ذہن دے اندر لے کے آؤ۔ میرے نبی دے غلاموں، اتھے ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے اس کالے پتھر نو چمن دی، او خوش نصیب ہوندا ہے جیرا انہوں ہاتھ لا کے چوم لو، منہ نہ بھی لا سکے خالی ہاتھ لا کے چوم لاوے تو وہ بڑا خوش نصیب ہوندا ہے۔ یارو کیا وجہ ہے؟ سونے سونے پتھر تے اتھے بھی بڑے نے، پہاڑ تے اتھے بھی بڑے نے، میرے نبی دے غلاموں کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے اس طرح چومیا ہے، رب نو ادا پسند آئی ہے۔ فرمایا اے حاجیو، اے میرے گھر دا طواف کرنا لیو، ذرا رک جاؤ، اوے طواف کر دیا حاجی اتھے آ کے کھلو جاندہ ہے۔ یارو کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی لین لگی ہوندی ہے، یارو کیا وجہ ہے؟ کیوں کھڑو گئے ہو؟ یار حجر اسود دا بوسہ لینا ہے۔ سنو سنو میرے نبی نے غلاموں سنو، میرے نبی نے اس حجر اسود کالے پتھر نو بوسہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نو ادا پسند آئی۔ میرے رب نے فرمایا حاجیو آؤ، اے طواف کعبہ کرنا لیو، اے میرے بندو آؤ، اس کالے پتھر دا تسی بھی بوسہ لو، میں بھی تہانوں حج تے عمرہ دا ثواب عطا کراں گا۔ سنو سنو میرے نبی دے غلاموں سنو، پتہ چلیا اے حج اتھے کالے کوٹھے دے اندر رب صرف موجود نہیں بلکہ اللہ دے پیاریاں دی عداد نہ حج ہے۔ بول سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے غلاموں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے نے فرمایا، میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ جدو نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، میرے نبی نے فرمایا اے مقام ابراہیم چودھری صاحب خوش نصیب و توجہ فرماؤ، باقی حاجی حضرات جنہیں حج کر کے آئے اللہ تعالی نے سعادت بخشی ہے، انہاں دی خصوصی توجہ چاہواں گا کہ میرے نبی نے فرمایا اے مقام ابراہیم تے حجر اسود جدو اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے نے، میرا رب انہاں نو دو اکھاں بھی عطا فرمائے گا، میرا رب انہاں نو دو کن بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالی انہاں نو بولن دی طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ جیرے بندے نے حجر اسود دا بوسہ لیا ہے اللہ تعالی اللہ اکبر کبیرہ، تے جیرے بندے نے مقام ابراہیم تے نفل ادا کیتے نے، اے دوویں جگہ ایک پتھر تے او جگہ او زمین دا ٹکڑا جس ویلے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونے نے، جس بندے نے حجر اسود دا بوسہ لیا ہے اے حجر اسود اس کی سفارش کرے گا اور بولے گا، او زمین دا ٹکڑا جنہوں مقام ابراہیم یا مقام مصلی کہندے نے، او ٹکڑا بھی بولے گا مولا ساری سفارش اس بندے دے حق قبول فرما۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالی انہاں دوواں دی سفارش اس بندے دے حق قبول فرما کے
نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ بکر دے غیور سنیو، توجہ فرماؤ، جیری میں ہون گل عرض کر رہی ہوں، دل دی تختی دے لکھو، اے حجر اسود کیا چیز ہے؟ پتھر۔ بولو کیا چیز ہے؟ پتھر، بے جان ایک پتھر، کالا پتھر، ویکھن نال بھی کالا ہے، شکل دا بھی کالا ہے، جیندا نام بھی کالا ہے۔ قیامت دا میدان ہوئے، اس سفارش کرے، میرا رب اس کی سفارش قبول فرماوے۔ توجہ ہے؟ او زمین دا ٹکڑا جنہوں مقام مصلی کہندے نے یا مقام ابراہیم کہندے نے، او اگر سفارش کرے بندے دی، میرا رب اس دی سفارش بندے دے حق قبول فرماوے۔ میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ، اگر پتھر دی اس حجر اسود دی سفارش دے نال بندہ جنت وچ جا سکدا ہے، مقام ابراہیم دی سفارش دے نال بندہ جنت وچ جا سکدا ہے، او یقین کامل رکھ مدینے والے دی سفارش دے نال بھی حضور دا غلام جنت وچ جا سکدا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دی اداماں دا نام حج بھی ہے، اس دی پیاریاں دی اداماں دا نام عمرہ بھی ہے۔ توجہ، اتھے جا کے بندہ کی کرتا ہے؟ صفا مروا تے دوڑ لئی، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد کسی دے حاصل کچھ بھی نہیں ہوندا، بھج رہے نے۔ کیا وجہ ہے؟ میرا رب فرماندا ہے میری پیاری بندی جو بجی ہے، تسی اس طرح بجو تو حج تے عمرہ دا ثواب عطا فرماواں گا۔ نفل اسی ایتھے بھی پڑھنے ہاں، فرمایا مقام ابراہیم تے جڑا بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالی ارشاد فرمائے ان میں حج تے عمرہ دا ثواب عطا فرماواں گا۔ توجہ میرے نبی دے غلامو، ہر سب توجہ فرماؤ، میرے نبی نے فرمایا جیہا بندہ طواف کعبہ کرے، بلکہ انج آکان جیرا بندہ حج تے عمرے دی غرض دے نال مکہ پہنچیا، اس کی پہلی نظر اللہ دے گھر تے پئی، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا ہے۔ تسی آکسو گنانی صاحب کوئی پرفیکٹ تے پکی گل کر دینا۔ میرے نبی دے غلاموں پیکٹ پر میرے نبی دا فرمان فرمایا، من ناظرہ الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا۔ فرمایا جیرا میرا غلام، جیرا میرا امتی او ہندوستان دے وچ آوے یا پاکستان دے وچ آوے، او دنیا دے کسے کونے چوں وی آوے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر نو عظمت شان بخشیے، او اس سے پہلی نظر پئیے میرے رب پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا آئی۔ میرے نبی دے غلاموں کملی والیاں قریب شان فرمایا جہرا بندہ طواف کعبہ کردا ہے، طواف کعبہ کردا ہے، کعبے دی زیارت بھی کیتی ہے، میرے نبی دے غلاموں کملی والیاں قریب شان فرمایا کل قیامت اے خانہ کعبہ اے بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ دے حضور پیش ہوئے گا، تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں جی بے نیاز مولا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہوں جنت اندر لے چلو، تے یہ خانہ کعبہ بولے گا، توجہ، یہ خانہ کعبہ بولے گا مولا جنہاں نے میرے طواف کیتے، جنہاں نے میری زیارت کیتی، تے او کتے گئے نے، اللہ تعالیٰ دی رحمت نو جوش آئے گا، میرا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں جیرے لوگاں نے جنہاں نے میرے گھر دا طواف کیتا، میرے گھر دی زیارت کیتی، انہاں نو بلاؤ۔ میرے نبی دے غلاموں میری سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس تے غلاف نو پکڑ لو، خانہ کعبہ دے پردے نو پکڑ لو، جس نے قیامت تک خانہ کعبہ دی زیارت کی تھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کا دامن پکڑ کے تسی بھی جنت دے اندر چلے جاؤ۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ کر کے حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدوں اللہ تعالیٰ دے پیارے دینا ادامہ دنا حج کیا فرماندے نے 5